بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو کویشچن ہے وہ انجمن پنجاب اور جدید نظم کے حوالے سے ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے انجمن پنجاب کے قیام کے اغراض و مقاصد، اور پھر اس کے بعد جدید اردو نظم میں انجمن کا کردار۔ انجمن پنجاب دلی کالج لاہور منتقل ہوا تو سرکاری تحویل میں گورنمنٹ کالج کے نام سے علم ادب کی شمع کو روشن کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شمع علم کے پروانے بھی لاہور ہجرت کر گئے۔ علم ادب کے اس قافلے کے مسافروں میں مولوی کریم الدین احمد، پنڈت منپھول، مولوی سید احمد دہلوی، مولانا حالی پیارے لال اشوب، درگاہ پرشاد نادر اور محمد حسین آزاد شامل تھے۔ ڈاکٹر لائٹس گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے، جو خود مشرقی علوم کے دلدار تھے۔ حکومت پنجاب کے سررشتہ تعلیم کے منتظم اعلیٰ کرنل ہلرائڈ نے انہیں ہدایت کی کہ پنجاب کے اہل علم طبقے کے آپس میں رابطے اور مل بیٹھ کے موقع کی فراہمی کے لیے ایک انجمن قائم کی جائے۔ چنانچہ پنڈت منپھول ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر لاہور کی زیر صدارت 21 جنوری 1865 کو حویلی دھیان سنگھ میں واقع شکشا سبھا کے دفتر میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں حکومتی عہدیداران کے علاوہ کرنل ہلرائڈ اور ڈاکٹر لائٹس نے شرکت کی۔ پنڈت منپھول نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا، صاحبان، ہم کئی برسوں سے اس فکر میں تھے کہ مثل کلکتہ اور لکھنؤ وغیرہ کے اس شہر میں بھی جو دارالسلطنت پنجاب ہے، ایک مجلس رئیسان نامی گرامی عالم فاضل اور شائق ہر علم ہنر کے ایسی مقرر کی جائے کہ جس میں تنقیح مطالب مفید پنجاب اور ترقی علم ہنر کی تحریر اور تقاریر عمل میں آ کر بذریعہ چھپا نشر ہوا کرے۔ اس مقصد کے لیے قائم کی جانے والی تنظیم کا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تجویز کیا گیا اور اس کے عہدیداران بھی منتخب کیے گئے۔ ڈاکٹر لائٹس پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، صدر انجمن، اور مولانا محمد حسین آزاد سیکرٹری، اور منشی ہرسکھ رائے سیکرٹری شعبہ فارسی، اور بابو نوبین چند رائے سیکرٹری شعبہ انگریزی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ممبران تھے ان کی ایک فہرست نیچے بتائی گئی ہے، چاہے تو آپ انہیں کر لیں یا چاہے انہیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، انجمن کا ممبر بننے کے لیے 3 شرائط مقرر کی گئی، جن کے مطابق اشاعتی کاوشوں سے اپنا ادبی امتیاز حاصل کرنا، نمبر 2 سرکاری حیثیت کا حامل ہونا یا اعلیٰ عہدیدار ہونا، نمبر 3 انجمن کی مالی عنایت یا اس کے کاموں میں امداد کی اہلیت ہونا۔ چنانچہ ممبران کے لیے 12 روپے سالانہ اور 120 روپے تا حیات چندہ تجویز کیا گیا۔ انجمن کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ قدیم مشرقی علوم کا احیاء، لسانیات، بشریات، تاریخ اور ہندوستان اور ہمسایہ ممالک کے آثار قدیمہ کے بارے میں تحقیقی کام کی حوصلہ افزائی، باشندگان ملک میں دیسی زبانوں کے ذریعے علوم مفیدہ کی اشاعت، صنعت و تجارت کا فروغ، علمی، ادبی، معاشرتی، سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال، صوبے کے بااثر اور اہل علم طبقات اور حکومتی عہدیداران میں رابطہ، سنسکرت اور عربی زبان میں مخطوطات کی نقول کی تیاری اور ان پر تحقیق کا فروغ، حکومت کو رائے عامہ سے آگاہ کرنے کے لیے علمی وسائل کا
علمی وسائل کی فراہمی، نمائندہ کونسل اور تعلیمی کانگریس لائبریری اور ہندوستانی سول سروسز کا قیام، پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے خطوں کے ساتھ روابط اور تعلقات کی استواری۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں کہ اغراض و مقاصد کی روح سے انجمن پنجاب کا دائرہ بے حد وسیع نظر آتا ہے، تاہم جنگ آزادی کے بعد عوام انگریزوں سے ڈرے سہمے رہتے اور ان کے ہر قدم کو خدشے اور بدگمانی سے دیکھتے تھے۔ انجمن پنجاب کے قیام کا ایک مقصد اس بدگمانی کو رفع کرنا بھی تھا۔ انجمن پنجاب کے پہلے جلسے میں جو لوگ شریک ہوئے وہ زیادہ تر سرکاری ملازم، رؤسا اور جاگیردار تھے، لیکن جلد ہی اس کی رکنیت عام لوگوں کے لیے بھی جاری کر دی گئی، اور وہ کام جو غیر سرکاری تحریک سے عمل میں نہ آ سکتا تھا، اب حکام کی دلچسپی اور سرپرستی سے کامیابی کی منزل طے کرنے لگا۔ اردو ادب کی تحریکیں، صفحہ 351۔ علم ادب کا فروغ۔ انجمن کے ان مقاصد میں سے ہمارے پیش نظر صرف علمی ادبی حوالے سے اس کی خدمات ہیں۔ ان مقاصد میں سے 3 بڑے اہم ہیں: مضامین پر مباحثے، پہلے ایک یہ ہے مضامین پر مباحثے، نمبر 2 لیکچرز اور نمبر 3 مشاعرے۔ انجمن کا بنیادی کام یہ تھا کہ ہفتہ وار جلسے کا اہتمام کیا جائے جس میں مختلف مضامین پڑھائے جائیں اور بعد میں ان پر مباحثہ کی صورت میں سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ یہ سلسلہ بے حد کامیاب رہا اور اس میں اٹھائے گئے سوالات پر حکومتی سطح پر غور کیا گیا۔ اورینٹل کالج کی تجویز اور اس کا قیام انجمن کا سنہرا کارنامہ ہے۔ مضامین پر گفتگو کے لیے چونکہ عام اجازت تھی، لہٰذا اس میں شرکاء کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ انجمن کے ابتدائی جلسوں میں مضامین پیش کرنے والوں میں مولوی محمد حسین آزاد، پنڈت منپھول اور ڈاکٹر لائٹس، بابو نوبین چند رائے، بابو شامہ چرن اور مولوی عزیز الدین اور بابو چندر ناتھ اور پروفیسر علمدار حسین شامل تھے۔ ان میں سے اکثر مضامین انجمن کے رسالے میں شائع کر دیے گئے۔ آزاد کے مضامین نے سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی، جس کے بعد ڈاکٹر لائٹس نے انہیں انجمن کے لیے مستقل لیکچرار مقرر کرنے کی تجویز منظور کروائی۔ آزاد کے مقالات میں سے اردو کی نشوونما اور اصلیت، شمس ولی اللہ اور شاہ حاتم قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے مطابق ڈاکٹر لائٹس انجمن پنجاب کی تحریک کو عوام میں مقبول بنانے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنا کوشاں تھے کہ انہوں نے مستقل لیکچرار کے دائرے عمل میں رؤسا کے مکان پر اور جہاں نجی سطح پر مشاعرے، مناظرے اور علمی ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھیں حاضری ضرور قرار دی۔ اردو ادب کی تحریکیں، صفحہ 353۔ دوسری طرف آزاد نے جلسہ عام کے اختتام پر مشاعرے کا اضافہ کر دیا، جس سے ان جلسوں میں دلچسپی کا مزید سامان ہو گیا۔ مشاعروں کا آغاز۔ انجمن کی مقبولیت میں ان موضوعی مشاعروں کا بے حد اہم کردار ہے، جو 1874 تا 1875 میں شکشا سبھا ہال میں منعقد ہوئے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ ادبی اہمیت کے حامل مشاعروں کی وجہ سے انجمن پنجاب کی خصوصی شہرت حاصل ہوئی۔ مشاعروں میں شرکت کے لیے انجمن کی رکنیت ضروری نہ تھی۔ ان اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ عشق و محبت کے موضوعات اور کسی حکمران کی تعریف پر مشتمل شاعری سے قطع نظر نظمیں کہنے اور ان کے ترجمے کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے، تاہم انہیں بالکل نظر انداز بھی نہ کیا جائے۔ ایک اور اہم مقصد یہ تھا کہ ایشیا اور ہندوستان کی دیسی اور مشرقی کلاسیکی زبانوں کو ترقی دی جائے۔ اس غرض سے سنسکرت،
عربی اور فارسی میں ادبی موضوعات پر بحث، تمہیز اور شاعرانہ طبع آزمائی کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، صفحہ 349۔ انجمن کے زیر اہتمام اپریل 1874 میں سے شروع ہونے والے ان 11 مشاعروں میں اگرچہ محمد حسین آزاد اور حالی کے علاوہ صف اول کے کسی شاعر نے شرکت نہیں کی، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان مشاعروں کے مقاصد حاصل ہونے لگے۔ ان مشاعروں میں نظموں کے لیے منتخب کیے جانے والے موضوعات میں برسات، زمستان، امید، حب وطن، امن، انصاف، مروت، قناعت اور تہذیب اور اخلاق شامل تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مارچ 1875 میں مشاعروں کا سلسلہ بند ہو جانے کے باوجود نئی شاعری نے اپنی جڑیں پکڑ لی تھی، جس کا ثبوت عبدالحلیم شرر نے دل گداز اور عبدالقادر نے مخزن میں نظم میں موضوع اور حیاتی تجربے کر کے فراہم کیا۔ انور صدیق لکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی نظمیں انجمن پنجاب کے دستور مقاصد کا تخلیقی اظہار ہیں۔ ان نظموں میں خیالات کو حقائق اور واقعات کے مطابق ڈھالنے کی شعوری کاوش نظر آتی ہے۔ آزاد نے خارجی کائنات کو شاعر کی آنکھ سے دیکھا اور مناظر فطرت کو انسانی زندگی کی صادق قدروں کا امین بنانے کی کوشش کی۔ اردو ادب کی تحریکیں، صفحہ 369۔ فطرت نگاری اور موضوعاتی حوالے سے آزاد کی چند نظموں سے اقتباس پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا اور دوسرا اقتباس، ان میں سے آپ جو چاہیں، جو آپ کو آسان لگے، اس کو آپ کوٹ کر لیں۔ آزاد نے مثنوی کی حیت میں تجربات بھی کیے اور اس کے مروجہ اسلوب میں قصیدے کی سی شان بھی پیدا کی۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے مثنوی کی متروک روایات کو جدت سے روشناس کیا، بلکہ نظم کو قافیہ پیمائی سے بھی رہائی دلائی۔ ان کی دو نظموں، جغرافیہ طبی کی ایک پہیلی اور جاذبِ دوری میں انہوں نے مروجہ ردیف قافیہ سے انحراف کی اولین مثال پیش کی۔ جغرافیہ طبی کی ایک پہیلی میں سے ایک بند دیکھیے جو نظم مارا کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس کے 3 اشعار ہے۔ اس کے بعد ہے، آزاد کے بعد جس شخصیت کا نام انجمن میں نمایاں ہوا وہ حالی کی شخصیت ہے۔ حالی کی ابتدائی تعلیم و تربیت قدیم طرز پر ہوئی تھی۔ انجمن کے ابتدائی دور میں وہ ایک عیسائی پادری کے ساتھ مذہبی معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ اول شیفتہ کی صحبت اور ثانیہ لاہور کے ماحول نے انہیں جدید تصورات سے آشنا کر دیا۔ حالی نے بھی انجمن کے دوسرے، چوتھے، 5ویں اور 7ویں مشاعرے میں شرکت کی اور کئی یادگار نظمیں لکھی۔ ان نظموں میں برکھا رود، رحم انصاف، نشاط امید اور حب وطن شامل ہیں۔ ان نظموں کی چاہیں تو آپ کچھ لائنز اس میں کوٹ کر سکتے ہیں یا کسی ایک کی ضرور کوٹ کیجیے گا۔ جدید کے مطابق حالی نے اپنی نظموں میں صرف قدیم اور جدید رنگ کی ہنرمندانہ پیوندکاری ہی نہیں کی، بلکہ موضوعات کی تبدیلی اور نئے خیالات سے اردو نظم کو جدیدیت کی ڈگر پر ڈال کر اسے نئی شاعری کا امتیازی نشان بنا دیا ہے۔ اس کو یہاں تک انورٹڈ کاماس میں لکھ کے اس کے بعد اس کا حوالہ دیجیے گا۔ اردو ادب کی تحریکیں، صفحہ 372۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے، رومانیت کا نقطۂ آغاز۔ اردو ادب میں نثر کی حد تک رومانیت کا آغاز یلدرم اور نیاز سے کیا جاتا ہے، جبکہ انجمن پنجاب کے 10 مشاعروں میں پیش کی جانے والی نظموں سے شاعری کی حد تک رومانیت کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ حالی اور آزاد سے کولرج جیسی تخیل پرستی، بائرن جیسی ازادہ روئی اور ورڈورتھ جیسی فطرت نگاری اور کیٹس جیسی حسن پرستی کی توقع بیکار ہے، لیکن اصلی تخلیقی تناظر میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا تھا وہ قابل توجہ ہے۔ حالی اختر شیرانی نہ بن سکتے تھے کہ ابھی سلماؤں کا عہد دور تھا،
لیکن انجمن کے مشاعروں نے نظم گوئی کا جواز مہیا کر دیا۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، صفحہ 350۔ فی الحال یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گی، انشاءاللہ کل یا رات تک۔ اور میں اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کا لنک دے دوں گی، دوسری ویڈیو کا، اور دوسری ویڈیو کے نیچے اس ویڈیو کا بھی لنک دے دوں گی، تاکہ جب بھی آپ یہ دونوں ویڈیو دیکھیں تو اس کے ڈسکرپشن میں دوسرے لنک پہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کلاس فیلوز سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔